السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 85 تا 93۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیها ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ ما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاءکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یؤمنوکم ویؤمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیها فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم اولئک لکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ۔ ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تم کو دعا دے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، یا وہی کہو الٹ کر، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، بے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کچھ شبہ نہیں، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، اس آیت میں شفاعت یعنی سفارش کو اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم فرما کر اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ نہ ہر سفارش بری ہے اور نہ ہر سفارش اچھی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب کا حصہ ملے گا اور بری سفارش کرنے والے کو عذاب کا۔ اس آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیبن کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کفلن کا، اور لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن عرف عام میں لفظ نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ کفل اکثر برے حصے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصے کے لیے بھی لفظ کفل استعمال ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کفلین من رحمتہ ارشاد ہوا۔ شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اسی وجہ سے لفظ شفاع عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بالمقابل لفظی ترجمہ طاق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، یا برعکس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت و سفارش کے لیے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو بوجہ کمزور خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ پہنچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اسی لیے وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے۔ اب خلاصہ مضمون کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لیے جائز طریقے پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح جو کسی ناجائز کام کے لیے یا ناجائز طریقے پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ بھی ملے گا۔ حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کر دے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی ناجائز کام کی سفارش کرنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور یہ معلوم ہو چکا کہ سفارش کرنے والے کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ اس کی سفارش مؤثر اور کامیاب بھی ہو، بلکہ اس کو بہرحال اپنا حصہ ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرے یعنی اس کو اکسائے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نیک عمل کرنے والے کو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں رب تعالیٰ کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم و مایوس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر ثواب لکھا جاتا ہے، اسی طرح بدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر گناہ ہے۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ لفظ مقیت کے معنی لغت کے اعتبار سے قادر و مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگران کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی، اور اس جملے میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر نگران و حاضر ہے،
اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے۔ محض اللہ رب العزت کسی بھائی کی امداد کرنا مقصود ہو یا کوئی اپنی غرض بطور رشوت کے اس سے حاصل کرنا، اور تیسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ رزق و روزی کی تقسیم کا، تو اللہ رب العزت خود متکفل ہے، جتنا کسی کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جس کو جتنی چاہیے روزی عطا فرمائے۔ البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے، وہ ایک کمزور کی اعانت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں جہاں سفارش کا موجب ثواب ہونا بیان فرمایا، وہیں یہ بھی بتا دیا کہ سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو خود اپنی بات کسی بڑے تک پہنچانے اور اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو، تم اس کی بات وہاں تک پہنچا دو، وہ سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے اور اس شخص کا مطلوب کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کو کوئی دخل نہ ہو، اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ پر کوئی ناگواری نہ ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، اس کا مطلب یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ اس ثواب و عذاب کا تعلق مطلقہ سفارش کر دینے سے ہے۔ آپ نے شفاعت حسنہ کر دی ہے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، اور شفاعت سیئہ کر دی تو عذاب کے مستجیب بنیں گے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔ تفسیر ابن محیط میں ہے اور بیان القرآن میں بھی ہے، من یشفع شفاعۃ میں لفظ منہا کو سبح قرار دے کر اس کی طرف اشارہ بتایا ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس کی سفارش قبول نہ کی گئی ہو، اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی دوسرے انسان کے پاس جو سفارش کی جائے اس کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ سفارش کر کے آدمی فارغ ہو جائے، اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، جیسا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی کہ اس نے جو اپنے شوہر مغیثہ سے طلاق حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے ہیں، دوبارہ انہی سے نکاح کر لے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکم نہیں، سفارش ہی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی جانتی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری ہوگی، اسی لیے صاف عرض کر دیا کہ تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ یہ تھی حقیقت سفارش کی جو شرعاً باعث اجر و ثواب تھی۔ آج کل لوگوں نے جو اس کا حلیہ بگاڑا ہے وہ در حقیقت سفارش نہیں ہوتی، بلکہ تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہوتے ہیں، بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی ایسے شخص پر دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر اور مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے، اکراہ اور جبر میں داخل اور سخت گناہ ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کے مال یا کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کر لے۔ وہ شخص شرعاً اور قانوناً آزاد خود مختار تھا، آپ نے اس کو مجبور کر کے اس کی آزادی سلب کر لی۔ اس کی مثال تو ایسے ہوگی کہ کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کا مال چرا کر اس کو دے دیا جائے۔
جس سفارش پر کوئی معاوضہ نہ لیا جائے یا لیا جائے وہ رشوت ہے۔ حدیث میں اس کو سخت اور حرام فرمایا۔ اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے، خواہ وہ مالی ہو یا کوئی اس طرح کی کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔ شفاعت حسنہ وہ ہے جس کا منشا کسی مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہو، یا اس کو کوئی جائز نفع پہنچانا ہو یا اور نقصان سے بچانا ہو، اور یہ سفارش کا کام بھی کسی دنیاوی جوڑ توڑ کے لیے نہ ہو بلکہ محض اللہ رب العزت کے لیے کمزور کی رعایت و مقصود ہو، اور اس سفارش پر کوئی رشوت مالی یا جانی نہ لی جائے، اور یہ سفارش کسی ناجائز کام میں بھی نہ ہو، نیز یہ سفارش کسی ایسے ثابت شدہ جرم کی معانی کے لیے ہو یا معافی کے لیے نہ ہو جن کی سزا قرآن کریم میں متعین ہے۔ مثلاً کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعائے خیر کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے غلام اور اس کے جواب کے آداب بتلائے۔ لفظ تحیہ کے معنی ہے کسی کو حیاک اللہ کہنا، یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے۔ قبل از اسلام و عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو حیاک اللہ یعنی انعم اللہ بک عینا یا انعم صباحا وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے۔ لفظ اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہے تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ رب العزت کے اسماء حسنی میں سے ہے، اور السلام علیکم کے معنی یہ ہے کہ اللہ رقیب علیکم، یعنی اللہ رب العزت تمہارا محافظ ہے۔ دنیا کی ہر مہذب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو کوئی کلمہ آپس کی مؤانست اور اظہار محبت کے لیے کہیں کوئی موازنہ نہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق کے محبت بھی ہے، کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات و آلام سے سلامت رکھیں۔ پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی تمام آفات اور مصیبت سے محفوظ رہنے کی۔ اسی کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہنچا سکتے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے اور اپنے بھائی مسلمان کو اللہ رب العزت کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرما دے، تو اس کے ضمن میں گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو، تمہاری جان مال آبرو کا میں محافظ ہوں۔ ابن عربی نے بیان فرمایا کہ یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے، سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحیہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا بھی ذکر ہے، تذکیر بھی ہے، اپنے بھائی مسلمان سے اظہار محبت تعلق بھی ہے، اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے، اور اس سے یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، کاش مسلمان اس کلمے کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کریں بلکہ اس حقیقت کو سمجھ کر اختیار کریں تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لیے ہی کافی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا اور اس کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلا دو اور سلام کو عام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا ہے، اس لیے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ رب العزت کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو سلام کیا، اللہ رب العزت کی یاد دلائی۔ اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر، یعنی اللہ رب العزت کے فرشتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا صحابہ کرام پر جو اثر ہوا، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بازار میں صرف اس لیے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں، کچھ خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہ ہوتا تھا۔ یہ روایت ہے امام مالک بن طفیل بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قرآن مجید کی جو آیت اوپر گزری ہے اس میں ارشاد یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ اس کی تشریح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے سلام میں ہی تینوں کلمے بڑھا کر کہے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ وعلیکہ ارشاد فرمایا کہ ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پہلے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعا کے ارشاد فرمائے اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے وعلیکم پر اکتفا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دیے، اس لیے ہم نے قرآنی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا۔ حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے اچھے الفاظ میں دینے کا حکم ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھ کر جواب دیا جائے۔ مثلاً اس نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف 3 کلمات تک مسنون ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں، اور حکمت اس کی ظاہر ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا مقتضا ہے، اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں کہ جو کسی کام میں مخل یا سننے والے پر بھاری ہو جائے۔
اسی لیے جب ایک صاحب نے اپنے ابتدائی سلام ہی میں تینوں کلمے جمع کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے اعتراض فرمایا۔ اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح فرمائی کہ تینوں سے زیادہ کرنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام لفظ برکت پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ تیسری بات حدیث مذکورہ سے معلوم ہوئی کہ سلام میں 3 کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ ہی کہہ دیا جائے تو وہ بھی ادائے بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی اور ردوہا کی تعمیل کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمے پر اکتفا فرمایا۔ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا تو واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گناہگار ہوگا۔ البتہ جواب دینے میں 2 باتوں کا اختیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ بعینہ انہی الفاظ سے جواب دے دیا جائے۔ اس آیت میں سلام کا جواب دینے کو تو لازم واجب صراحتاً بتلایا گیا ہے، لیکن ابتداً سلام کرنے کا کیا درجہ ہے اس کا بیان صراحتاً نہیں ہے۔ اس کے حکم میں ارشاد ہوا ہے کیونکہ اس لفظ کو بصیغہ مجہول بغیر تعین فاعل ذکر کرنے میں اشارہ ہو سکتا ہے۔ سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سب ہی مسلمان کرتے ہیں۔ مسند احمد، ترمذی شریف اور ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ اور سلام کی تاکید اور فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی آپ سن چکے ہیں۔ ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً سلام کرنا بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں ہے۔ ابتدائے سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابتداً سلام کرنے میں تو اختیار ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآن کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات فرمائی ہیں۔ وہ بھی مختصر طور یہ ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہیے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں وہ کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہیے کہ سلام کی ابتدا کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اس سے اس کے لیے بھی برکت ہوگی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہیے، اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے۔ اور یہ حکم جو ابھی بیان کیا گیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے چند حالات مستثنیٰ ہیں۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے۔ اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے یا انسانی ضروریات استنجا وغیرہ میں مشغول ہے، اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں اور اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں۔ اختتام مضمون پر فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کے سب امور داخل ہیں، ان کا بھی اللہ رب العزت حساب لیں گے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو معبود جانو اور جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت سے کرو، اور تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں، اسی روز سب کے بدلے عنایت فرمائیں گے۔ قیامت کا وعدہ اور جزا و سزا سب کی خبر برحق ہے، سب حق ہے۔ ومن اصدق من
اللہ حدیثا، کیونکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خبر ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچ ہو سکتی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا ومن اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کے اعمال کے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے، اور جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگز نہ وہ پائے گا کوئی راہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ودو، کیا چاہتے ہیں تم بھی کہ کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وطن چھوڑ دیں اللہ کی راہ میں۔ پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولی ولا نصیرا، نہ دوست اور نہ مددگار، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاءکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی تم پر زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے، سو اگر سوئے رہیں وہ تم سے یا پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش درپیش آئیں تم پر صلح کریں تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر کوئی راہ۔ ستجدون آخرین یریدون ان یؤمنوکم ویؤمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے ایک سو نہ رہیں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی راہ۔ مذکورہ آیات میں 3 فرقوں کا بیان ہے جن کے متعلق 2 حکم مذکور ہیں۔ واقعات ان فرقوں کے مندرجہ ذیل روایات سے واضح ہوں گے۔ پہلی روایت عبد بن حمید نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر مرتد ہو گئے۔ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت لانے کا بہانہ کر کے پھر مکہ چل دیے اور پھر نہ آئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی، بعض نے کہا کہ یہ کافر ہیں، بعض نے کہا یہ مومن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا کافر ہونا اس آیت میں بیان فرمایا، فما لکم فی المنافقین فئتین میں بیان کر دیا اور ان کے قتل کا حکم کر دیا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نے بیان فرمایا کہ ان کا منافق کہنا یا یہ کہنا کہ جب اسلام کا دعویٰ کیا تھا جب بھی منافق تھے، دل سے ایمان نہ لائے تھے اور منافقین گو قتل نہ کیے جاتے تھے، لیکن جب ہی تک کہ اپنا کفر چھپاتے تھے اور ان لوگوں کا ارتداد ظاہر ہو گیا تھا، اور جنہوں نے مسلمان کہا شاید حسن ظن کی وجہ سے کہا ہو اور ان کے دلائل ارتداد میں کچھ تعویل کر لی گئی ہو، اور اس تعویل کی بنیاد رائے محض ہوگی کہ جس کی تائید دلیل شرعی سے نہ ہوگی۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ سراقہ بن مالک مدلجی نے بعد واقعہ بدر احد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ کر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو تکمیل صلح کے لیے وہاں بھیج دیا۔ مضمون صلح یہ تھا کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش مکہ مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی
بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے شریک ہیں۔ اس آیت پر یہ بھی ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ سے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ تک نازل ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ستجدون آخرین میں جن کا ذکر ہے مراد ان سے قبیلہ اسد اور غطفان ہیں کہ مدینہ میں آئے اور ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنی قوم سے کہتے تھے ہم تو بندر اور عقرب یعنی بچھو پر ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حالت بنی عبد الدار کی نقل ہے کہ پہلی اور دوسری روایت میں ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس تیسری روایت والوں کی حالت یہی مثل ہے کہ انہوں نے بھی یہی دلائل سے ان کا پہلے ہی سے ہے مسلمان نہ ہونا ثابت ہو گیا، اسی لیے ان کا حکم مثل عام کفار کی طرح ہے، یعنی مصالحت کی حالت میں ان سے قتال نہ کیا جائے اور مصلحت نہ ہونے کی صورت میں قتال کیا جائے۔ چنانچہ آیت کی روایت میں ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ میں گرفتار کرنے اور قتل کا حکم ہے، اور تیسری آیت إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ میں مصالحت میں ان کا استثناء موجود ہے، اور تیسری روایت والوں کے بارے میں ہے ستجدون آخرین میں بیان فرما دیا کہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے تھے بلکہ مقاتلہ کرتے ہیں تو تم ان سے جہاد کرو۔ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر وہ صلح کریں تو ان سے قتال نہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ تھا کہ تینوں فریقوں کا ذکر ہے جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانے میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، یہ کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں۔ نمبر 2، مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لیں جو دافع الوقتی کی غرض سے صلح کر لیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں اور اپنے عہد پر قائم رہیں۔ پہلے فریق کا حکم عام کفار کی مانند ہے، دوسرے فریق قتل اور پکڑ دھکڑ سے مستثنی ہے، تیسرا فریق ایسی سزا کا مستحق ہے کہ جس کا پہلا فریق تھا۔ ان آیتوں کے حکم ہے کہ اس میں عدم صلح کے وقت قتال اور مصالحت کے وقت قتل نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، ابتداء اسلام میں ہجرت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سب برتاؤ کرنے سے منع کیا ہے جو اس فرض کے تارک ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی جب مکہ فتح ہو کر دارالاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی۔ یہ اس زمانے کا حکم ہے کہ جب ہجرت شرط ایمان تھی اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ اب یہ صورت باقی نہیں رہی کہ ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کے متعلق لکھا ہے ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ اس مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، دین کے لیے ترک وطن کرنا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا وطن مکہ ترک کر کے مدینہ اور حبشہ تشریف لے گئے۔ نمبر 2، گناہوں کا چھوڑنا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے طلب نصرت حرام ہے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصار نے جب یہود سے مدد طلب کرنے کی اجازت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخبائث لا حاجت لنا بہم، یعنی یہ خبیث قوم ہے اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ وما کان لمؤمن، اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے، اور جو قتل کرے ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کر دے ایک مسلمان کو، یا خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہے اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کر دے ایک مسلمان کو، اور اگر وہ تھا ایسی قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو خون بہا پہنچا دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کر دے ایک مسلمان کو۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے 2 مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو اللہ سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيه وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ ومن يقتل مؤمنا، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اسی میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا اور اس کو پر لعنت ہے، اور اس کے لیے عذاب تیار کیا ہے بڑا۔ قتل و قتال کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اس کی صورتیں ابتدائی قتل کی 8 ہیں، کیونکہ مقتول 4 حال سے خالی نہیں ہے، یا مومن ہے، یا ذمی ہے، یا مصالح مستامن ہے، یا حربی ہے، اور قتل 2 طرح کا ہے، یا عمدن یا خطان۔ پس اس اعتبار سے کل صورتیں قتل کی 8 ہوئی۔ اول مومن کا قتل عمد، یعنی دوم مومن کا قتل خطا، سوم ذمی کا قتل عمد، چہارم ذمی کا قتل خطا، مصالح کا قتل عمدہ، ششم مصالح کا قتل خطا، ہفتم حربی کا قتل خطا۔ ان صورتوں میں بعض کا حکم تو معلوم ہوا ہے اور بعض کا حدیث میں موجود ہے۔ صورت اولیٰ کا حکم دنیاوی یعنی وجوب قصاص سورہ بقرہ میں ہے، ومن یقتل میں آتا ہے، اور صورت دوم کا وما کان لمؤمن میں وہو مؤمن فتحریر رقبۃ میں آتا ہے، یعنی ذمی کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے قصاص لیا۔ یہ سورہ چہارم کا ذکر ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ میں آتا ہے، اور چھٹا یہ ہے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا میں آ چکا ہے، کیونکہ میثاق عام ہے جو وقتی اور دائمی دونوں کو شامل ہے۔ پس ذمی مستأمن دونوں ہیں۔ پہلی قسم عمدہ جو ظاہراً قصداً سے ایسے آلے کے ذریعے سے واقع ہو جو آہنی یا تفریقی اجزاء میں آہنی آلے کی طرح ہو، جیسا کہ دھار والا بانس یا دھار والا پتھر۔ دوسری شبہ عمدہ جو قصداً تو ہو مگر ایسے آلے سے نہ ہو جس سے اجزاء میں تفریق ہو سکتی ہو۔ تیسری قسم خطاً، یا تو قصداً وزن میں دور سے آدمی کو شکاری جانور یا کافر حربی سمجھ کر نشانہ لگا دیا، یا فعل میں نشانہ تو جانور ہی کو لگایا لیکن آدمی کو جا لگا، اس میں خطا سے مراد غیر عمدہ ہے۔ بس دوسری تیسری دونوں قسمیں اس میں آ گئی۔ اس میں دیت بھی ہے اور گناہ بھی ہے، مگر ان دونوں امر میں دونوں قسمیں متفاوت ہیں۔ دیت دوسری قسم کی 100 اونٹ ہیں 4 قسم کے، یعنی ایک قسم کے 25 اور دوسری دیت جو ہے تیسری قسم کی 100 اونٹ ہیں 5 قسم کے، یعنی ایک قسم کے 20۔ البتہ اگر دیت میں نقد دیا جائے تو دونوں قسموں میں 10,000 درہم شرعی یا 1,000 دینار شرعی ہیں، اور گناہ دوسری قسم میں زیادہ ہے بوجہ قصد کے، اور دوسری قسم میں کم صرف بے احتیاطی کا ہے۔ تحریر رقبہ کا وجوب و نیز لفظ توبہ کے بھی ہیں۔ اس میں یہ حقیقت تینوں کی ہے کہ دنیا میں جاری ہونے والے احکام شرعیہ کے اعتبار سے ہے، اور گناہ کے اعتبار سے عمدہ و غیر عمدہ ہونا اس کا مدار قلبی قصد و ارادہ پر ہے، جس پر وعید آئندہ کا مدار ہے وہ خدا کو معلوم ہے۔ ممکن ہے اس اعتبار سے قسم اول غیر عمدہ ہو جائے اور قسم ثانی عمدہ ہو جائے۔ مسئلہ یہ مقدار مذکورہ دیت کی جب ہے کہ مقتول مرد ہو اور اگر عورت ہو تو اس کی نصف ہے۔
مسئلہ دیت مسلم اور ذمی کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ یعنی تحریر رقبہ یا روزے رکھنا خود قاتل کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور دیت قاتل کے اہل نصرت پر ہے جن کو شرع کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کے جرم کا بوجھ اس کے اولیاء اور انصار پر کیوں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصوروار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے روکا نہیں، اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ مسئلہ کفارے میں لونڈی غلام برابر ہیں۔ لفظ رقبہ عام ہے، البتہ ان کے اعضاء سالم ہونے چاہیے۔ مسئلہ دیت مقتول کے شرعی ورثاء میں تقسیم ہوگی، اور جو اپنا حصہ معاف کر دے گا اس قدر معاف ہو جائے گی، اور اگر سب نے معاف کر دیا یہ سب معاف ہو جائے گا۔ مسئلہ جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی، کیونکہ دیت ترکہ ہے، اور ترکہ یہی حکم ہے ترکے کا۔ مسئلہ اہل میثاق ذمی یا مستامن کے باب میں جو دیت واجب ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس وقت ہے جب اس ذمی یا مستامن کے اہل موجود ہوں، اور اگر اس کے اہل نہ ہوں یا وہ اہل مسلمان ہو، اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اس لیے وہ بجائے ہونے یا نہ ہونے کے ہے، تو اگر وہ ذمی ہے تو اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گی، کیونکہ ذمی لاوارث کا ترکہ ہے جس میں دیت داخل ہے، اور بیت المال میں آتا ہے اس کا مال، کیونکہ بیت المال پر یہ مال واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا ہو تو ازے سر نو رکھنے پڑیں گے، البتہ عورت کے حیض کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے اور اس کو کوئی مرض ہے تو مسلسل روزے رکھے، اگر عورت ہے تو اگر اس کو حیض کا مسئلہ ہو گیا تو حیض کے بعد اس کے روزے جس طریق سے رکھے جا رہے تھے اس سے آگے شروع ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عذر سے روزے پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک توبہ کرے۔ مسئلہ قتل عمدہ میں کفارہ نہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔